بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام میرے کامیاب نسخے کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجئے. آج ہم اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ سے تعلق رکھنے والے ایک مرض جو کہ روزمرہ کی ایک عام بیماری ہے جسے کامن کولڈ کہتے ہیں، یعنی کہ عمومی قسم کی ٹھنڈ لگ جانا، اکیوٹ کورائی کہہ لیں اس کو، یا نزلہ زکام عام ہماری لینگویج میں سادی زبان میں کہتے ہیں. اس کے بارے میں آج ناظرین ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے درجات کیا ہوتے ہیں، مرض کیسے ارلی سٹیج پہ، کیسے ڈیولپڈ سٹیج پہ، کیسے گریو سٹیج پہ اور کیسے فیٹل یا نان فیٹل سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اس کی وجوہات کون کون سی ہیں، اس میں ہم کیا کیا پرہیز ہمیں کرنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم ڈسکس کریں گے. کس طرح کے لیبارٹری ٹیسٹ اس کی تشخیص میں ناظرین ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ کون کون سی ہومیوپیتھک یا بائیوکیمک ادویات اس مرض سے جان چھڑانے میں تیر بہدف ہو سکتی ہیں. مین ہمارا میرے کامیاب نسخے میں ہمارا نسخہ ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ فلاں فلاں ادویات ہیں. اور آج ناظرین ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر محمد اعظم صاحب کے، جو آج ہمارے ساتھ ہیں. جڑواں شہر کے معروف ہومیو معالج ہیں. 25 سال سے ہومیوپیتھک نہ صرف پریکٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو شفا پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، بلکہ مختلف ہومیوپیتھک کالجز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور طلباء کے ساتھ ان کا ایک خاص قسم کا انٹریکشن ہے. اپنے نسخے چھپاتے نہیں، بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہومیوپیتھی سے فائدہ پہنچے. ناظرین ان کے بارے میں بتاتا چلوں، ہومیو ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے ڈی ایچ ایم ایس تو سب نے کیا ہوتا ہے، انہوں نے بیچلرز بھی کیا ہوا ہے، بی ایچ ایم ایس بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے ایم ایس سی کلینکل سائیکولوجی بھی کی ہوئی ہے. یہ ریسرچ اسکالر ہیں اور پی ایچ ڈی کے فیلو ہیں، اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور سرحد یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اس پر بھی موجود ہیں. اور ہم ان کے آج مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور یہ ہمیں آئندہ ٹائم دیتے رہیں گے. ہمارے چینل کے لیے یہ مہربان ہیں، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے آتے رہیں گے، اپنے نسخے بتاتے رہیں گے. یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے کیمپس ہیں ان میں بھی ہمارے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے. ان کی خاص خدمات ہیں جو ہم 18-20 سال سے ویکلی بیس پہ کیمپ چلاتے ہیں. وہ بھی نسخے ہم سب کے ہیں. یہ بھی ہمارے ان میں سے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ناظرین، ہم نے جیسے بتایا میں نے کہ سانس کی نالیوں میں سوزش کا ہو جانا، یعنی کہ کامن کولڈ، عمومی ٹھنڈ لگنا، نزلہ زکام کا ہونا، یہ ایک عام سی تکلیف ہے ناظرین. اس میں سر درد، چھینکیں، ناک سے پانی، بخار اور ناک بند ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری اور منہ سے سانس لینا پڑتا ہے. ناظرین یہ تکلیف تو بڑی معمولی سی لگتی ہے، مگر زندگی کو بد مزہ کر دیتی ہے. جلد بازی یا اس میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کہ کل علاج کرائیں گے، کل معالج کے پاس جائیں گے، کل دوا کھا لیں گے، یہ جو پالیسی ہے، یا ادویات کا بے جا استعمال، یہ دونوں اس میں مشکل پیدا کرتے ہیں انسان کے لیے. یہ اگر اننیسیسری ادویات کھائی جائیں تو ریشہ جم جاتا، اور مہینے تک اس مرض سے جان نہیں چھوٹتی، زندگی اجیرن ہوتی. نزلے زکام میں کبھی کبھی کروڈ فارم میں ہم دوائی لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کو روک دے، لیکن وہ روکنے کے بعد بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ سائنسائٹس تک کا مرض لگتا، اور اس کے بہت ہی برے اثرات ہمارے باڈی پر اور ہمارے ایون روح پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم اس مرض پہ شروع کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ مرض کیا ہے، اور اینڈ پہ ہم جب آپ سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے کیمپوں میں جو آپ کے میرے کامیاب نسخے کے لیے جو تحفہ ہے آپ کا اور ہمارا، وہ کیا ہے. تو اس مرض کے بارے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ بیان فرمائیے گا. کامن کولڈ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کامن کولڈ کے سردی لگ جانا، اس کو سردی لگ جانا کہتے ہیں. ٹرمینالوجی میں اس کے لیے 2 ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ورڈ ہے کٹارا اور دوسرا ورڈ ہے کورائزا. یہ ہومیوپیتھک ٹرمینالوجی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے میڈیکل سائنسز میں بھی یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے. کورائزا جو ہے یہ بیسیکلی کامن کولڈ ہے. اس سے مراد نزلہ زکام ہے جو کہ سردی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں. اگر کسی کو وائرل ڈیزیز ہو تو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، اس کو فلٹر کر لیا جاتا ہے. باقی لوگوں کو جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کو کامن کولڈ ہم کہتے ہیں. کامن کولڈ کی ڈیفینیشن سادے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ ناسٹرل
یعنی ناک اور ناک کے پیچھے والے جو حصے ہیں اس کی سوزش، فیرنکس کی سوزش، گلے کا حصے کی، اور گلے سے تھوڑا سا نیچے اپر ریسپیریٹری ٹریک کی یہ ڈیزیز ہے۔ اس میں موسٹلی جب یہ ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ بیسٹ علاج ہومیوپیتھی میں ہے، ایلوپیتھک سسٹم میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بات مشہور ہے۔ اور جو لوگ اس مرض کا، کامن کولڈ کا، نزلہ زکام کا ایلوپیتھک میں علاج کرواتے ہیں وہ پھر بڑی ڈیزیزز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سائنوسائٹس ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے، سائنوسائٹس، فرنجائٹس، لرنجائٹس، اس قسم کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو کانوں کے امراض بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض ہوتی کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو زیادہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، سردی میں بغیر ٹوپی پہنے باہر چلے جاتے ہیں، لوگوں سے ان کا ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ٹھنڈ کا خیال نہیں کرتے، سردی کے لحاظ سے جو چیزیں کھانی چاہیے وہ نہیں کھاتے، بوتلیں اور ڈیفرنٹ قسم کی مرغن غذائیں اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور فیکٹر بڑا کامن ہے، وہ لوگ جن کی فیملی میں الرجی کی ہسٹری ہو، نزلہ زکام کی ہسٹری ہو، سائنوسائٹس کا شکار رہے ہوں یا فیملی میں ہوں، یا جن کی فیملی میں کہیں ٹیوبرکلوسس، ٹی بی جس کو کہتے ہیں، اس کی ہسٹری پائی جائے تو ان لوگوں کو کامن کولڈ، کورائی اور کٹارا کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کی آئیٹیالوجی تو ہم نے بتا دی۔ اس کا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال ناظرین کے لیے، جو ہمیں کچھ لوگوں نے سوال بھیجے بھی ہیں، تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ وائرل ڈیزیز ہے، یہ وائرس ہے، کیا یہ وائرس چھوت کا مرض ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے یا نہیں لگتا، یا بندے کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا، بالکل یہ بات صحیح ہے۔ یہ اگر وائرل ہو تو پھر یہ چھوت جیسی بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈراپلیٹ ٹرانسمیشنز ڈیزیز، یعنی کسی بندے کو وائرل انفلوئنزا ہے، نمونیا ہے، یا اور ڈیفرنٹ کووڈ کے جیسے سمٹم ہوتے ہیں، تو وہ جب چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے منہ سے یہ وائرس نکل کر جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو چمٹ جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو چھوت کا مرض بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، یہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس پہ پرہیز جو کرنا چاہیے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے یوں کر کے چھینکتے ہیں، تو ایک تو یہ بتائیے گا یہ یوں کر کے چھینکنے میں ایسے اس میں کیا ہے، دوسرا گرم پانی پینے میں، بھاپ لینے میں، ہلکی غذائیں کھانے میں اور آرام کرنے میں، کیا یہ صحیح مت ہے یا آپ کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ سب بس صرف باتیں ہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ یہ جو وائرل ڈیزیز والا انفلوئنزا ہے یا نوموکوکس یا نمونیا کا وائرس ہے، وہ تو ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے، جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو افیکٹڈ پرسن ہے اس کو پرہیز کرنا چاہیے، چھینکتے ہوئے، کھانستے ہوئے، ایک تو مسٹ اس کو ماسک پہننا چاہیے، چھینکتے ہوئے اپنے بازو کو اس طریقے سے کر لے تاکہ اس کا جو وائرس ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہ لگے۔ ہاں البتہ یہ دوسری کویشچن جو ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا کہ اس میں نیم گرم پانی لینا، شہد لینا، ٹھیک ہے، قہوہ لینا، بھاپ لینا، یہ تھوڑا وقتی فائدہ مند ہو سکتا ہے مگر کیور نہیں ہوتا، کیور اس کا ہومیوپیتھک میڈیسن لینے سے ہی ہوگا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تیز رو قسم کی، معجزاتی قسم کی ہومیو بایو کیمک اچھے اثرات رکھنے والی جو دوائیں ہیں، ان کا استعمال کیا جائے تو مریض کو بغیر کسی فردر تکلیف میں مبتلا کیے یہ تندرستی فراہم کرتی ہیں، اور جو باقی جو کروڈ فارم میں ادویات ہیں، ہم اس میں کسی طریقہ علاج کا نام نہیں لیتے، وہ جو کروڈ فارم کی ادویات ہیں وہ اس کو روکتی ہیں، جب روکتی ہیں تو پھر آپ کو ناظرین یہاں پہ درد ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں پہ درد ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کے جبڑوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ کو وہ مہینوں لگتے ہیں کہ اس سے جان چھڑائی جائے اور وہ نکلے۔ اس کی جو میں اسٹیجز سمجھا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں
کہ ایک تو یہ اچانک لاحق ہوتا ہے انفلوئنزا کی طرح، اس میں کھڑکھڑانے والا ریشہ ہوتا ہے، پہلی سٹیج میں سور تھروٹ ہوتا ہے، گلے کی خشکی ہوتی ہے، ناک میں کنجیشن ہوتی ہے، تنگی تنفس ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیفیکلٹ ناظرین بریدنگ ہوتی ہے، ناک سے پتلا پانی بہنا، چھینکیں آنا، یہ اس کا غالباً پہلا سٹیج ہے. اس پہ ہم کبھی ایکونائٹ اور ایلیم سیپا اور فیرومفاس دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ پہلی سٹیج میں نے صحیح بیان کی یا اس میں آپ کچھ اضافہ کریں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر صحیح فرمایا. اس میں یہ تھوڑا سا اضافہ میں کر دیتا ہوں کہ جو ہی کوئی کامن کولڈ کا پیشنٹ آئے، کورائزا کا پیشنٹ آئے، کٹارا کا پیشنٹ آئے، نزلہ زکام کھانسی لے کر آئے تو اس سے ذرا پوچھ لیا جائے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ٹی بی کا مریض تو نہیں، آپ کو اکثر یہ مسئلہ تو نہیں ہو جاتا. اگر اکثر ہو جاتا ہو تو پہلے 1-2 خوراک نسوڈز کی، ٹھیک ہے، اینٹی میازمیٹک کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ دے دینی، یعنی ٹیوبرکلونیم، بیسیلینیم جو بھی سمٹمیٹیکلی ہو وہ دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے وہ مریض کو فوری ریلیف ہو جائے گا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا ایکونائٹ ہے ہمارے پاس بہت اچھی، ایلیم سیپا بہت اچھی میڈیسن ہے، جیلسیمیم بہت اچھی کامن کولڈ سرد موسم کی وجہ سے جو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس کی میڈیسن ہے. پھر ایک میڈیسن ہمارے پاس وائتھیا بہت زبردست میڈیسن ہے. پھر سباڈیلا زبردست میڈیسن ہے جو کامن کولڈ میں موسٹلی یوز ہوتی ہے. پھر آرسینکم ایلبم ہے. اگر انفلامیشن تھوڑی زیادہ ہو تو بیلاڈونا کا بھی ساتھ میں استعمال رکھنا چاہیے. فیرم فاس ہے، اینٹی انفلامیٹری میڈیسن ہے. یہ میڈیسن جو ہیں وہ بہت زبردست افیکٹ رکھتی ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسری سٹیج پہ جو میں سمجھاؤں جو ہم نے اس پہ تھوڑی سا دیکھا ہے کہ دوسری سٹیج پہ ایسا ہوتا ہے کہ ناک بھری ہوئی ہونا، بھاری آواز کا ہونا، ناک سے اخراجات میں رکاوٹ آنا، اسمیل اور ٹیسٹ کا جاتے رہنا، گاڑھا ریشے کے ساتھ آپ کو کھانسی ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں دوسری سٹیج پہ اس کا ہو تو اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کر کے نقص ومیکا اور آئی پی کا جو ہم سمجھتے ہیں یہ دینا چاہیے. آپ سے ہم پوچھیں گے. اور تیسرے درجے میں بخار کی سی کیفیت اور گری گری طبیعت یہ ہوتی ہے، اور اس سے اگلے درجے میں ناک کی طرف جانے والی جو ٹیوب ہے وہ بند ہوتی ہے اور انسان سائنس، جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، سائنس کا شکار ہوتا ہے. تو یہ کیا جو 3 سٹیجیں میں نے بیان کی یہ ٹھیک ہیں، اور اس کا ہم مجموعی نسخہ تو اینڈ میں بتائیں گے، لیکن دوسری سٹیج کے لیے نقص ومیکا اور آئی پی کا ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. تیسرے درجے کے لیے برائنیا اور رسٹاکس ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے درجے کے لیے نیٹرم سلف اگر 6x میں دی جائے بایوکیمک دوائی تو ٹھیک ہے. آپ کے اس پہ کیا تاثرات؟ بالکل ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر صحیح فرمایا. سیکنڈ سٹیج میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے لیے برائیونیا، پھر کالی بائکروم بہت زبردست میڈیسن ہے. جو رطوبت ناک سے نکلتی ہے وہ تھوڑی تھک ہو جاتی ہے، پیشنٹ جو ہے تھوڑا لیتھارجک ہو جاتا ہے، وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، ہلکا سا فیور فیبرک کنڈیشن ہو جاتی ہے، اس کی بخارسی کی کیفیت ہوتی ہے. بیلاڈونا، برائیونیا، کالی بائکروم، سمبیوکس نائگرا، یہ میڈیسن جو ہیں وہ بہت اچھا افیکٹ رکھتی ہیں. پھر تیسری جب سٹیج آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب مزید اپنے پہلے خود بتاتے ہیں، اس کے بعد میں مزید ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی کروں گا، اور امید ہے کہ اس سے ہمارے پیشنٹ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ وہ دوست ہومیوپیتھ جو کہ لرننگ کی سٹیج میں ہوتے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کامیاب پریکٹس بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. جی اگلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ کامن کولڈ جو ہے وہ کیا جان لیوا مرض ہے، یا 1-2 ہفتوں میں خود بخود ہی اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنے کے بعد اگر انسان تھوڑی سی پرہیز اور تھوڑی سی کوئی ایسی ملتی جلتی ادویات کھا لے تو یہ خود بخود چلا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی بہت زیادہ کامن کولڈ جو ہے نزلہ زکام کی بیماری جان لیوا نہیں ہے، لیکن اگر پیشنٹ جو ہے وہ مسلسل اس کا شکار رہتا ہے، بار بار اس کے اٹیک کامن کولڈ کے اس کو ہوتے ہیں اور وہ کیئر نہیں کرتا، وہ کوئی خاص احتیاط نہیں کرتا، نہ وہ میڈیسن لیتا ہے، تو بعض اوقات بہت ریئر کیسز میں، ٹھیک ہے، پھر یہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے، مہلک بھی ہو سکتا ہے، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ جان لیوا نہیں ہے. ٹھیک. اب ناظرین ہم آتے ہیں آخری سٹیج پہ کہ ہمارے کیمپوں میں ہم سب لوگ ہمارے کامیاب نسخے جو ہیں وہ کیا ہمارا نسخہ ہے جو ہم دیتے ہیں. جو ہمارا نسخہ ہے سب کا وہ تو میں کامن نسخہ بیان کرتا ہوں، اس میں ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح کریں گے یا تھوڑا سا اس کے بارے میں اضافہ کرنا ہوگا یا کوئی چیز کاٹنی ہوگی تو کاٹیں گے، ایکسپرٹ ہیں ہم. یہ اپنے کیمپوں میں ٹیوبرکلونم، ناظرین ایک دوائی ہوتی ہے ٹیوبرکلونم،
یہ 1 میں ایک خوراک دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسی قبیل کی ایک اور دوائی ہے بیسیلینم 1 میں، یا ٹیوبرکلونم ایک خوراک دیتے ہیں یا بیسیلینم ایک خوراک دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ٹیوبر یا بیسیلینم ہم کیوں اور کس کو دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا پہلی خوراک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم پوٹنسی میں ایک نسخہ بناتے ہیں جس میں ہم نیٹرمیور بایوکیمک کی ایک دوائی ہے وہ دیتے ہیں، ایکونائٹ ایک دوائی ہے 200 میں وہ دیتے ہیں، آرسینکم البم دیتے ہیں، ایلیم سیپا دیتے ہیں، رسٹاکس دیتے ہیں، اور جلسیمیم ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا وہ دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک نسخہ ہے جس کو آپ بنا کر، اس کو ملا کر ناظرین ایک بوتل میں بنا سکتے ہیں، اور اس کو بنا کر آپ اس کو پیشنٹ کو صبح دوپہر شام 2 بوندیں اس کو دیں گے تو 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو افاقہ ان چیزوں سے آنا شروع ہوگا۔ ایک دم کوئی معجزہ نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے وہ پیشنٹ کی جو علامات ہیں سب سائڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح ہم ناظرین ہمارے کیمپوں میں ڈاکٹر صاحب کا اور ہمارا مشترکہ نسخہ ہے جو ہم مدر ٹنچر میں دیتے ہیں ناظرین، وہ نسخہ ہمارا ہے فلینتھس ایک دوائی ہے مدر ٹنچر میں، جسٹیشیا ناظرین دوسری دوائی ہے مدر ٹنچر میں، اسٹرکٹا تیسری دوائی ہے مدر ٹنچر میں، اور پروپولس وہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہوگی، پروپولس یہ مدر ٹنچر میں 4 ادویات لے کر ان کو چاروں کو ملا کر ہم اس کے 10-10 قطرے نیم گرم پانی میں پیشنٹ کو صبح دوپہر شام دیتے ہیں تو 4-5 دن کے اندر یہ چیزیں سب سائڈ ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اس بے چینی سے، اس بے قراری سے، اس مرض سے انسان کی جان چھوٹتی ہے۔ تو میں آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کروں گا کہ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہمارے کیمپوں کا، اس میں کوئی چیز نئی یا اس میں کوئی تشریح آپ کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے۔ جی بالکل جناب، ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے بجا طور پر درست فرمایا، اور یہ ان کا نسخہ جو ہے ہم سب نے کمبائن مل کے بیٹھ کے بڑی ریسرچ اس پہ کر کے، بہت اس پہ سٹڈی کر کے اس کو بنایا تھا، تو بہت سکسیسفل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹیوبرکلونیم کیوں دیتے ہیں اور بیسیلینیم کیوں دیتے ہیں، یا کوئی اور میڈیسن جو پہلے 1 یا 2 خوراکیں دی جاتی ہیں اس کی میں وضاحت کر دیں۔ ٹیوبرکلونیم ایسے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں جو دبلے پتلے ہوں، جن کو گرمی زیادہ تنگ کرتی ہو، جن کو ہیٹ فیل ہوتی ہو، جو بار بار نزلہ زکام کھانسی کا شکار ہوتے ہوں، یا جن کی فیملی میں کہیں نہ کہیں گرینڈ مدر میں، گرینڈ فادر میں، یا ددیال میں، یا اس سے بھی پیچھے ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ہو، ٹی بی کی ہسٹری ہو، تو ان کو ٹیوبرکلونیم دے دیں۔ یا وہ لوگ جو تھوڑا ہیلدی ہوں، جو ان کا جسم جو ہے تھوڑا بلکی ہو، ان کو پھر بیسیلینیم دے دیتے ہیں۔ ایک اور میڈیسن بہت اچھی ہے ناظرین، وہ یہ کہ اگر ٹیسٹ کروایا جائے اور پتہ چل جائے کہ پیشنٹ کو انفلوئنزا ہے، یا وہ لوگ جن کو بار بار نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ سائنوسائٹس بھی ہو، اور ان کی ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ یلوش ہو، تھک ہو، گاڑی ہو، اور ناک ان کی بند رہتی، ان کو پھر شروع میں 3 خوراکیں انفلوئنزا 1 کی دے دی جائیں تو اس کا بھی رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، انفلوئنزم بالکل، اس کی 3 خوراکیں دے دی جائیں 1 میں۔ پھر دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا کہ جو نسخہ ہم دیتے ہیں اس میں کوئی چیز ایڈ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ بڑا وسیع نالج ہے، بالکل صحیح انہوں نے فرمایا۔ کچھ اور میڈیسن ہیں ان کا میں بتا دیتا ہوں، جیسے کہ سٹینم ہے، اگر کھانسی ہے اور زرد قسم کا ریشہ نکل رہا ہے، سٹینم دے سکتے ہیں، پلساٹیلا دے سکتے ہیں۔ کھانسی ہے اور ساتھ میں فلو بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، اور وہ تنگ کرنے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے، سانس مشکل سے آ رہا ہوتا ہے، ناک بند رہتی ہے، نیزل کنجیشن رہتی ہے، فرنجائٹس بھی ہے، ایسٹین ٹیوب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ناک سے جو نالی کان کی طرف جا رہی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، کان جب سجدہ کرتا ہے یا مریض جھکتا ہے تو ایسے لگتا ہے دماغ کی طرف کچھ آ گیا ہے، وہ بیسیکلی ریشہ ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو پھر کان بند ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں پلساٹیلا اور نکس وومیکا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سمبیوکس نائگرا بہت بیسٹ میڈیسن ہے۔ پھر پلمو ویلپوس اگر سانس کی دقت ہو رہی ہو، سانس کا مسئلہ ہو، سافوکیشن ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، پیشنٹ اکثر کہتا ہے کہ مجھے کافی دن ہو گئے نزلہ زکام ہوا ہے اور اب میں نے علاج بالضد جو ہے وہ کروایا تھا، وہ مختلف قسم کی میڈیسن لی تو اس کی وجہ سے دب گیا ہے، تو سافوکیشن، اس میں پھر ہم اینٹمٹاٹ، برائیونیا، سمبیوکس نائگرا یا پلمو ویلپوس بہت اچھی ریمیڈی ہے، یہ دیتے ہیں تو پیشنٹ کو فوری ریلیف ہو جاتا ہے۔ مدر ٹنکچر کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ فوری ریلیف کے لیے اور
اینٹی ہسٹامائن، اینٹی الرجی اور اینٹی انفلامیٹری جو ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے 2-3 مدر ٹنکچرز آپ کو بتائے ہیں، جس میں ایک پراپولس ہے. پراپولس بیسٹ ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر ہے اور یہ ایز اے اینٹی بایوٹک کا طور پر کام کرتا ہے. دوسری یوفوربیا مدر ٹنکچر بہت اچھا اس کا افیکٹ ہے. نزلہ زکام جن کو رہتا ہے، ناک سے پتلا پانی نکلتا ہو، اس کے لیے بہت اچھا ہے. پھر ایک اور میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے فیلینتھس، وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ اس کا بھی افیکٹ بہت زبردست ہے. پھر ایک اور میڈیسن ہے، اس کو اکائیرینتھس کہتے ہیں. اکائیرینتھس بہت بیسٹ میڈیسن ہے. اکائیرینتھس یہ اپر ریسپیریٹری ٹریک کی بیسیکلی ریمیڈی ہے. پھر جسٹیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، مدر ٹنکچر میں لی جائے. ان تینوں چاروں کو مکس کر کے 10 قطرے صبح، دوپہر، شام اور رات نیم گرم پانی میں لیا جائے تو بہت بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آخری چھوٹا سا سوال، اس کا شارٹ سا جواب آپ دیجئے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، کہ اس ریشے کی وجہ سے، نزلے زکام کی وجہ سے، کامن کولڈ کی وجہ سے جب کان بند ہوتا ہے تو مریض بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے. اس کانوں کی بندش پہ کیا 1-2 دوائیاں ہوں جو آپ شیئر کر دیں تاکہ ناظرین کا بھلا ہو جائے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، بجا طور پر آپ نے صحیح فرمایا کہ جیسے مختلف لوگ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ شروع میں ہی کوئی علاج بالضد کے پاس پہلے چلے جاتے ہیں. وہ ایسی میڈیسن دیتے ہیں کہ وہ ریشہ ان کا جم جاتا ہے سائنسز میں، جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے. کانوں میں بھی ان کا ایسٹین ٹیوب جو ہے اس میں بھی ریشہ جم جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بڑے سارے مسائل جو ہیں وہ پھر کریٹ ہو جاتے ہیں. کان میں درد ہونا، بخار ہو جانا، سانس کا صحیح طریقے سے نہ آنا، سنائی کم دینا، اور لیٹے ہوئے بھی بے چینی رہتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جب پیشنٹ آئے تو اس کو کالی بائکروم، بیلاڈونا، پلساٹیلا یہ میڈیسن جو ہیں یہ بہت اچھا افیکٹ رکھتی ہیں. یہ 200 پوٹنسی میں 200 پوٹنسی میں دن میں 3 بار دے دی جائیں. اور اس کنڈیشن میں پھر ایک مدر ٹنکچر ہمارے پاس ہے جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اکائیرینتھس اینڈ جسٹیشیا، بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب کا جو پورا کا پورا نسخہ ہے وہ بہت مفید ہے اس میں، تو وہی وہ دے دیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گزشتہ ناظرین 20 سال سے ہم اور ہماری ٹیم، جس میں ڈاکٹر اعظم صاحب بھی ہمارا ایک حصہ ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، 20 سال سے ہماری ٹیم ہفتہ وار فری کیمپس منعقد کروا رہی ہے، جس کو ہم پاکستان ہومیوپیتھی، یہ آپ کی اسکرین پہ اس کا ویب سائٹ بھی چل رہا ہوگا، پاکستان ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے مستحقین کو، جو زکوٰۃ و خیرات و صدقات کے مستحق ہیں، ان کو ہم ہر جمعے کی شام کو نظریہ پاکستان اسکول گلستان کالونی اور ڈاکٹر اعظم صاحب کے کلینک پشاور موڑ کے پاس، اس کا بھی ایڈریس چل رہا ہے آپ کے ساتھ، یہاں سے جو چاہیں، جو مستحق ہوں، وہ جمعے کی شام کو یہ تمام ادویات جو ان میں سے چاہیے ہمارے کسی معالج سے بات کر کے بنوا لیں اور یہ منگوا سکتے ہیں بالکل فری آف کاسٹ. تو ناظرین ہمارے لیے دعا کیجئے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اشف مرضانا وانت خیر الشافین، اے پروردگار ہمارے امراض کو شفا عطا فرما، تو بہترین شفا عطا فرمانے والا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.